ابا کی باتیں سن کر مجھے اتنا تو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ابا کو اس بات کا علم تھا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، کیونکہ ابا نے جس سے یہ مکان کرائے پر لیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ان کے ذہنوں پر بھی جنات اور بھوتوں کا خوف سوار تھا۔ اسی وجہ سے وہ راتوں کو ڈر کر چیخ مار کر اٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کے بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ جب ہی انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور شہر میں دوسری جگہ پر گھر خرید لیا۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی گھر شہر میں موجود ہیں، لیکن یہ گھر کئی سالوں تک بند رہا۔ کوئی انہیں کرائے پر لینے پر بھی تیار نہ تھا، کیونکہ سب لوگوں کو معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، اس گھر پر جناتوں کا سایہ ہے، اسی لیے کوئی بھی اسے لینے کو تیار نہ تھا۔ میں ایسے ہی پریشان حال گھر ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتا پھر رہا تھا جب میری اس آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ ابا مجھے بتانے لگے کہ ان کو وہ آدمی کیسے ملا جس سے انہوں نے یہ گھر لیا تھا۔ ابا کہنے لگے وہ ایک نیک انسان تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میرے 2 گھر خالی ہیں، لیکن لوگ اس گھر میں رہنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو وہ گھر لے کر اس میں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو بھلے ہی اسے چھوڑ دینا، میں تم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لوں گا۔ میں تو بہت خوش ہو گیا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کر دی ہو، کیونکہ اس طرح فری کا گھر ملنا بہت مشکل تھا، وہ بھی اس مہنگائی کے زمانے میں، اور کوئی اپنا گھر بڑھا مجھے مفت میں کیوں دیتا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے۔ ابا کہنے لگے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ آپ اس میں رہ لیجئے، بھلے ہی مجھے کرایہ بھی نہ دیجئے، کیونکہ ویسے بھی میرے پاس تو دوسرا گھر ہے رہنے کے لیے۔ میں اس نیک آدمی کی باتیں سن کر بڑا تعجب کر رہا تھا، کیونکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، اور اگر اس گھر میں رہتے تو شاید وہ چھت تھی جو مجھے آگے بڑھا سکتی تھی، اور پرانا جو گھر تھا جس میں ہم رہ رہے تھے وہ تو پہلے ہی ایسا ہو رہا تھا کہ چھت کبھی بھی گر سکتی تھی۔ اس گھر میں رہنے سے ہم میں یہ کسی نہ کسی کی موت تو یقینی ہی تھی، اسی لیے میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے دل کو مضبوط کر کے میں تم سب کو اس گھر میں لے آیا جہاں ابھی ہم رہ رہے ہیں۔ اور بیٹا جو تم کہہ رہی ہو کہ مجھے اس گھر میں بہت کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، وہ میں بھی بہت کچھ محسوس کر چکا ہوں، لیکن میں نے تم سب کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم یہ سن کر اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لو۔ پھر بھلا مجھ جیسا غریب بندہ کوئی دوسرا گھر کیسے ڈھونڈتا، جبکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم کسی اچھے گھر میں رہ سکیں۔ جیسے تیسے کر کے تمہارا اور ہم سب کا گزر بسر ہوتا ہے، بھلا مجھ جیسا غریب بندہ کوئی دوسرا گھر کیسے ڈھونڈتا بیٹا؟ اب تو میرا کام بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ہم سب ہی لوگوں کو اس گھر میں کچھ نہ کچھ محسوس ہوا تھا۔ ابا کی بات سے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ ابا کو بھی سب پتہ ہے، لیکن غریبی اور مجبوری انسان کو ڈر اتنا خطرناک دے دیتی ہے کہ وہ دوسرے ڈروں سے ڈرتا ہی نہیں ہے، دوسری چیزوں سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس ایسے گھر میں رہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے اس لیے ہم سب یہ بات چھپا رہے تھے کہ ایک دوسرے کو پریشان نہ کر سکیں۔ پھر میں اپنے ابو سے کہنے لگی کہ اب ہمیں یہی سوچنا ہے کہ آخر ہم اس گھر کو کیسے صاف ستھرا کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی مدد کی جا سکے۔ اس مخلوق کی مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ پھر ہم دونوں باپ بیٹی نے رات کی تاریکی میں یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور سب کے سو جانے کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی اس گھر سے کچرا ہٹانے لگے۔ وہ کہیں زیادہ تھا، اس گھر میں جگہ جگہ پر گندگی پڑی ہوئی تھی، اور اتنے سارے کچرے کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن میں اس سارے کچرے کو اکٹھا کرتی اور ابو کہیں دور جا کر پھینک آتے۔ کئی لوگ جو رات کو گلیوں سے گزر کر جا رہے ہوتے تھے وہ حیرت سے ہم باپ بیٹی کو دیکھتے۔ ایک آدمی کے پوچھنے پر ابو نے انہیں کہہ دیا کہ چونکہ ہم برابر والے گھر میں رہتے ہیں تو اس کچرے کی بدبو سے ہمارا رہنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ اب سارے محلے کے لوگ خاموش ہو گئے تھے، لیکن ہم باپ بیٹی رات کی تاریکی میں اپنا کام کرتے جا رہے تھے اور اپنا کام کرنے میں ہی مصروف رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ ہماری محنت اور کوششوں سے وہ گھر اچھی خاصی حد تک صاف ہو گیا تھا، لیکن اس بات پر مایوسی ہونے لگی جب دن میں پھر سے محلے پڑوس کے بچے اس گھر میں کچرا پھینک کر چلے جاتے۔ پھر ابو نے ایک بڑا سا پرچہ لیا اور اس پر لکھ کر لگا دیا کہ اگر اس گھر میں کسی نے کچرا پھینکا تو نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ اس گھر میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے جو عبادت گزار اور نیک ہے۔ اب سبھی یہ تحریر پڑھ چکے تھے۔ بڑی عجیب سی نظروں سے لوگ ہمیں دیکھا کرتے تھے، لیکن ابو کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اور ویسے بھی ہمیں کون سا یہ لوگ کوئی نفع یا نقصان پہنچانے والے تھے؟ ہماری کون سی یہ مشکل میں مدد کرتے جو ہم ان سے ڈرتے؟ ایک مخلوق وہی تھی جو عبادت نہیں کر پا رہی تھی، اور ہم لوگ ان کی مدد کر سکتے تھے۔ ابو کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔
ایک تو وہ محنتی اور حلال کی روزی کمانے والے انسان تھے، اور امی ہم دونوں باپ بیٹی سے سخت ناراض تھی۔ وہ کہتی کہ تم دونوں نہ جانے کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میں پڑوس کی عورتوں کی عجیب عجیب باتیں نہیں برداشت کر سکتی۔ پھر ہماری محنت رنگ لانے لگی جب لوگوں نے اس گھر میں کچرا پھینکنا چھوڑ دیا۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ والد سے میں نے کہا کہ ابا دیکھیے، ہماری محنت رنگ لانے لگی، لوگوں نے یہاں پر کچرا پھینکنا چھوڑ دیا ہے۔ اب شاید لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی رہتا ہے۔ کافی محنت کے بعد آخرکار وہ گھر ہم نے پوری طریقے سے صاف کر دیا۔ جب وہ پورا گھر صاف ہو گیا تھا تو میں نے پورا گھر صاف ستھرا کر کے کمرہ بند کر دیا اور اس کاغذ کی تحریر کو گھر سے باہر چپکا دیا تھا تاکہ لوگ خود ہی کچرا پھینکنا بند کر دیں۔ پھر اس رات جب میں گھر میں اکیلی تھی، گھر کے سارے ہی لوگ ابو کے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ امی مجھے بھی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہی خود ہی جانے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اتنے دن میں گھر میں اس جن زادی سے ملاقات کی منتظر تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ آئے اور میری کام کی تعریف کرے، کیونکہ میں نے اس کے لیے عبادت گاہ صاف کر دی تھی، اس کا گھر صاف کر دیا تھا۔ اسی لیے میں اس سے ملنے کے لیے اب بےقرار بھی تھی، منتظر تھی کہ وہ آئے اور کم سے کم اتنا ہی کہہ دے کہ تمہارا شکریہ، جو مجھے اکیلا دیکھ کر ہی آتی تھی، اسی لیے میں اکیلے ہی رہنا چاہتی تھی۔ میرے سامنے جو آیا کرتی تھی تنہائی میں، اس دن میں کچن میں پڑے ہوئے برتن دھو رہی تھی جب مجھے سیڑھیوں سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پھر بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ وہ ایک لمبا چوڑا دیو قدامت وجود تھا جو سیڑھیوں سے چلتا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ کہاں میں اس جن زادی کی منتظر تھی جو باہر میرے سامنے آتی تھی تو مجھے اس سے خوف محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن اس جن زادے کو دیکھ کر تو اس خطرناک وجود کو دیکھ کر میں بری طرح چیخنے لگی۔ وہ میرے ڈرنے پر پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتا وہیں پر غائب ہو گیا۔ اب میں کمرے میں آ کر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون میرے سامنے آیا تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر دعا کرنے لگی کہ امی ابو جلدی واپس لوٹ آئیں۔ تبھی سامنے پڑی کرسی اچانک ہلنے لگی۔ میں نے اس کی آواز پر سر اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہی جن زادی عورت میرے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر کہنے لگی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے وہ کام کر دکھایا جو میں کسی سے خوف کے مارے بھی نہیں کہتی تھی کہ کہیں وہ ہمیں اس گھر سے نکال نہ دے۔ اب میں تمہارا انعام دینے آئی ہوں۔ میں نے کہا، کیسا انعام؟ اس نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر میرا یہ کام کر دو گی تو تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور تمہیں انعام کے عوض ایسی چیز دوں گی کہ تمہاری تکلیفات، تمہارے پریوار کی جو پریشانی ہے، جو تنگ دستی چل رہی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک لال رنگ کی پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کا ایک ہی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔